الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برزخ کے حالات بھی بیان کیے، پھر آسمانوں کے اس کے اوپر کے سدرۃ المنتہا تک، پھر جنت دوزخ کے، پھر لامکان کے ساری اللہ نے نشانیاں دکھائی۔ آپ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے، اس طرح بے نمازیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے حشر میں برزخ میں، اس کو دیکھا، پتھر مارے جا رہے ہیں، سر کچلا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حال دیکھا، سود خوروں کا حال دیکھا، زانیوں کا حال دیکھا، امانت میں خیانت کرنے والوں کا حال دیکھا۔ تو مختلف قسم کے اللہ نے حالات برزخ میں بھی دکھا دیے۔ نبی کی نظر بھی تیز، اس کی عقل بھی تیز، اس کا سننا بھی تیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تم تو آگے ہی دیکھ سکتے ہو، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ایک عورت ام حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میرا بیٹا جہاد میں شریک تھا، ایک گمنام تیر لگ گیا، شہید ہو گیا، پتہ نہیں کس کافر نے مارا یا مسلمان نے مارا، یہ پتہ نہیں چلا۔ آپ سے پوچھا اگر تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا تو میں صبر کروں، خوش ہو جاؤں، اگر ایسا نہیں ہے تو میں خوب رو لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، تیرا بیٹا جنت الفردوس اعلیٰ جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہاں بیٹھے آپ جنت کو دیکھ رہے، آپ کی نظر اتنی تیز، یہاں بیٹھے ہوئے جنت کو دیکھ رہے۔ میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے عشرہ مبشرہ کا نام لے کر یہ سارے جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، دو قبریں ان سے گزر ہوا، فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا، ہمیں تو کوئی پتہ خبر میں کیا ہو رہا۔ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی خبر بتانے والا ہوتا ہے جو ہم نہیں معلوم کر سکتے، ہمارے حواس خمسہ، آنکھیں، کان، دماغ، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں کر سکتی، نبی وہاں کی خبریں بتاتے۔ ایک صحابی وہ خیمہ لگایا، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو وہاں سے کسی کو سورہ ملک پڑھنے کی پڑھتے ہوئے سنا، ادھر ادھر دیکھا، باہر تو کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر ہے یہاں، اور قبر میں جو آدمی ہے وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اب بھی قبر میں بھی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔
یہ قبر جو ہے یہ عذاب سے نجات دینے والی ہے، مانع ہے، منجیہ ہے، نجات دینے والی، قبر کو عذاب کو روکنے والی۔ تو جو سورہ ملک روزانہ پڑھتا رہے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے الف لام میم سجدہ بھی جو روزانہ پڑھے گا رات کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی، آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ نے ان آنکھوں سے بھی دکھا دیا، معراج میں یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے بھی دکھا۔ معراج کے کئی حصے ہیں، تو پہلے حصے میں یہ برزخ کے حالات بیان کیے، اور پھر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہاں تک جو معراج ہے، یہاں شروع سے برزخ کے حالات مسلمانوں کے لیے دکھائے، ان کو خبر کر دی، اعمال ایسے ہوں گے تو ایسی سزا ملے، اعمال ایسے ہوں گے ایسی سزا۔ پھر بیت المقدس، وہاں کے حالات بھی بیان کیے، انبیاء علیہ السلام انتظار میں نماز پڑھائی۔ یہ کافروں کے لیے یہ آزمائش، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کافروں کے لیے یہ آزمائش، دیکھیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ نبی کی جو بات مانتا ہے مومن، نہیں مانتا تو کافر۔ نشانیاں بھی دکھا دی، سب کچھ دکھا دیا، پھر بھی نہیں مان۔ بیت اللہ سے معراج شروع کرایا، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کہ سب سے پہلا گھر یہ ہے، اور سب سے پہلا کعبہ یہ ہے۔ بیت المقدس 40 سال بعد بنا، اسے یہاں سے شروع ہوئے وہاں تک ملا۔ پھر یہ پہلا کعبہ ہے، وہ پہلا قبلہ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا معبد ہے، عبادت کرتے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تقریباً وہیں اتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ ملائکہ کا بھی وہ مورد ہے، ملائکہ کا آنا جانا، فرشتوں کا آنا جانا۔ کعبہ دنیا کے وسط میں ہے، درمیان میں بیت اللہ، اور بیت المقدس ایک کنارے پر، اقصی۔ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نبی الانبیاء، ابو الانبیاء، انہوں نے بنایا، اور بیت المقدس ابو البشر آدم علیہ السلام نے بھی وہ بھی بنایا، 40 سال بعد بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تکمیل کی بیت المقدس کی بھی، اور سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے صخرہ بنوایا۔ یہاں برکتیں رکھی ہیں، بیت المقدس میں برکتیں، یہیں حشر بھی ہوگا، قیامت کے دن حشر ہی۔ بعض علماء فرماتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی تھا امامت کا، وہاں مقام محمود ہوگا، یہاں آپ سفارش کریں گے، یہیں حشر قائم ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں بیت اللہ کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت اللہ نے بندوں کے ذمے لگائی۔ تو ان دونوں کا ایسے تھا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک اللہ نے معراج کرا۔ یہاں سے اوپر اللہ نے شریعت کا معراج کرایا، پھر طریقت کا معراج کرایا اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر
اسرار کا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اہل اسرار کے لیے معراج کرے، اہل شریعت کے لیے سدرۃ المنتہا، آسمانوں کی سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش تک اہل طریقت کے لیے، پھر اہل اسرار کے لیے لامکان تک معراج کرے۔ یا پہلے معراج میں یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں ہیں، آپ کو جنتیوں کے بھی حالات کا پتہ ہے، جہنمیوں کے بھی حالات کا پتہ ہے، یہ اس لیے کرو۔ پھر بیت المقدس تک یہ کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا تک آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، فرشتے بھی آپ کی امت ہیں، یہ دکھانے کے لیے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے گئے، عرشوں تک، کرسی تک، یہ دکھانے کے لیے عرش اور کرسی بھی اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہی ہے، یہ بھی مخلوق ہیں۔ پھر اور اوپر لے گئے یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیکھنے والے ہیں، کتنا سننے والے ہیں، کتنا جاننے والے ہیں، آپ کی طاقت کتنی ہے، جہاں فرشتوں کی طاقت بھی ختم، وہاں آپ۔ اسی طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو ہیں، بشریت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پہلا معراج میں یہ دکھایا، آپ کی بشریت کو دکھایا، پھر ملکیت کو دکھایا، فرشتوں والی صفات وہ دکھا دی، پھر نورانیت بھی دکھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیت اور سریت بھی دکھائی، یہ ساری چیزیں مکمل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی عام بشریت کی طرح نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت والے بشر ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا سفر، بعض علماء فرماتے 18 سال کا یہ سفر، بغیر کھائے پیے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، اتنی طاقت اللہ نے عطا کی، اتنا لمبا چوڑا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تو سارے عالم بھی دکھا دی، سارے عالموں کے لیے رحمت، سارے عالم بھی دکھا دی، نشانیاں سارے عالموں کی دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری چیزیں پیدا کی، لولا کلمہ خلقت الافلاق، یہ سارے چیزیں الافلاق سارے دکھا دیے، سب دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ نے سودا کیا ہے مومنین کی جان اور مال کے عوض جنت کا، جان مال مجھے دے دیں، جنت مجھ سے لے لیں۔ اب سودا کرنے والا اللہ ہے، مشتری اللہ ہے، سودا جس کے ساتھ کیا وہ مومنین ہیں۔ آپ نے مومنین کو بھی دیکھ لیا اور سودے کا بھی بتا دیا، لیکن اب سودا اگر اس کو بھی دیکھنا اور جو سودا ہے جنت وہ بھی دیکھنی ہے، اس لیے اللہ نے بلایا، یہ دیکھو یہ ہم نے جنت ایسی بنائی ہے۔ یہ جنہوں نے جان مال کو ہمارے ہاتھ بھیج دیا ان کے لیے یہ ایسی جنت، سودا کرنے والے کو بھی دیکھ لیا، اللہ کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، مومنین کو تو پہلے ہی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں سودا کرانے والے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی معراج کرے۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے سنی ہوئی گواہی دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوئی گواہی دی، اللہ کو دیکھ کر، جنت دوزخ کو دیکھ کر بھی گواہی دی۔ یہ گواہی بھی مکمل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آنکھوں سے دیکھ کر جو بتاتا ہے، اس کے بعد اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک ساری مخلوقات کو دیکھ لیا۔ مخلوق اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو آپ سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں۔ آپ نبیوں کے بھی امام اور نبیوں کے خاتم النبیین بھی۔ اللہ ہمیں اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ یقین کرنے والے میں، تو جو آپ نے معراج کے موقع پر خبریں دی وہ بھی سچ ہیں۔ ویسے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بھی بات کرتے ہیں، آپ کے نطق کا بھی اللہ نے تعریف کی، آپ کی زبان کی بھی اللہ نے تعریف کی، آپ کے چلنے کی بھی تعریف کی، آپ کے دل کی بھی تعریف کی، آپ کی نظر کی بھی تعریف کی، آپ کے سننے کی بھی تعریف کی۔ آپ ہر لحاظ سے ہی کامل ہیں، تو ایسا کامل اور اکمل نبی ہمیں عطا کیا، اس کی پیروی جتنی ہم کریں گے اتنی اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ہمیں محبوب بنا لے گا۔ کیسے محبوب ہیں؟ جن کی پیروی کرنے والے بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين صلی اللہ